Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Muslim scientists and their contributions, which is related to grade 9 in this first chapter of this grade. Dear students, in the last lecture we discussed about the five kingdom system, but today we discuss about the Muslim scientists and their contributions in our today lecture. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم جابر بن حیان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا میڈیسن کا جو پریکٹس تھا انہوں نے عراق میں کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا جو کنٹریبیوشنس تھا وہ زیادہ تر ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کے اوپر انہوں نے بہت سارے ریسرچ کیے تھے، بہت سارے تجربات کیے تھے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں. ایک کا نام تھا النباتات، یہ عربی زبان کا لفظ ہے النباتات. ٹھیک ہے، which is the study of plants. ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا الحیوان which is the study of animals. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسٹرانومر بھی تھا، فارماسسٹ بھی تھا، فزیشین بھی تھا، فلاسفر بھی تھا اور ایک انجینئر بھی تھا. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو آتا ہے وہ ہے عبد الملک آسمائی. وہ بصرہ میں پیدا ہوا تھا اور ہمارے پاس ایک اسپیشلسٹ تھا اینیمل سائنسز میں. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی تھی. اس میں جو آتا ہے ایک آتا ہے الخیل، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، which is about the study of horses. Al-Ibil, about camels. Asha, about sheeps. And Al-Wuhush, which is about wild animals. ٹھیک ہے، یہ کتابیں جو تھیں انہوں نے لکھی تھی. اس میں ایک کتاب تھا خلق الانسان. تو خلق الانسان میں انہوں نے مختلف قسم کے باڈی پارٹس جو ہیومن باڈی کے ہوتے ہیں نا، تو اس کی ڈسکشن جو تھے وہ انہوں نے خلق الانسان کی جو کتاب تھا اس کا انہوں نے اس کتاب میں اس کی ڈسکشن جو تھی وہ کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، بو علی سینا، اس کو ایلی سینا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بخارا میں پیدا ہوا تھا جو ایک سٹی ہے ازبکستان کا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا جو سب سے گریٹسٹ کنٹریبیوشن تھا وہ فیلڈ آف میڈیسن تھا. ٹھیک ہے، فیلڈ آف میڈیسنز میں انہوں نے بہت سارے کنٹریبیوشنز کیے تھے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ ایکسپرٹ تھا میتھمیٹکس میں، اسٹرانومی میں، جو فلکیات ہم اس کو کہتے ہیں، علمی فلکیات جو ہوتا ہے، جو ستاروں کو، سن کو وغیرہ، جو ارتھ کے اوپر جو ستارے ہم کو نظر آتے ہیں نا، اس کی اسٹڈی کو اسٹرانومی کہتے ہیں. فزکس، پیلنٹالوجی، فورسز جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیے ہیں، اینڈ ورک آن دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن اور ڈیزیزز آف دی آئی. سب سے امپورٹنٹ انہوں نے تقریباً آئی کے 130 ڈیزیزز کے بارے میں انہوں نے اپنے آبزرویشنز بھی کی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا کام بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو ڈسکرائب بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس 130 ڈیزیز کو، 130 ڈیزیز کو انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا القانون فی الطب، جو کہ بہت سے یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کنٹریبیوشن تھا فیلڈ آف سائنس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو عثمان عمر الجاحظ. ٹھیک ہے، یہ بصرہ میں پیدا ہوا تھا جو عراق کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک فیمس بک لکھا تھا، اس کا نام تھا الحیوان. ٹھیک ہے، اس حیوان بک میں انہوں نے مختلف قسم کے آبزرویشنز اینیملز کے اوپر کیے تھے. ٹھیک ہے، تقریباً انہوں نے 300 تک کے اینیملز کو آئیڈینٹیفائی بھی کیے تھے اور انہوں نے کلاسیفیکیشن آف اینیملز میں بھی بہت اہم رول ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مائگریشن آف فش ان ریور ٹیگرس، جو ایشیا کا ریور ہے، اس میں جو فشز مائگریشن کرتا ہے، سیزنل مائگریشن. اگر کوئی کسی جگہ پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہاں پہ
وہ آرگینزم پائے نہیں جاتے اور ٹھنڈی موسم میں وہ پائے نہیں جاتے تو اس سیزن سے وہ کسی اور گرم جگہ پر وہ مائگریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس مائگریشن پر اوپر جو ہے انہوں نے بھی اپنے کنٹریبیوشن کیے تھے, انہوں نے اس پر اسٹڈی بھی کیے تھے اس فش میں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ لائف سائیکل آف اینڈس یا لائف سسٹم آف اینڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کنٹریبیوشن تھا. اس کے ساتھ ابو نصر الفارابی, یا اس کو ہم الفارابی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, واز رینوڈ حکیم اینڈ بایولوجسٹ, جو کہ بہت مشہور حاکم بھی تھا اور بایولوجسٹ بھی تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں. اس کا نام, ایک کا نام تھا کتاب النباتات, جس میں انہوں نے پلانٹس کے بارے میں اپنی رائے وغیرہ, اپنے آبزرویشن وغیرہ جو ہے وہ لکھی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب جس کا نام ہے الحیوانات, اس کے بارے میں اینیملس کے اوپر انہوں نے اپنے ڈسکشن کی تھی. ٹھیک ہے, ان 2 کتابوں میں نباتات اور الحیوانات. ابو قاسم علی زہرابی, یہ ایک گریٹ مسلم سرجن تھا جو کہ مشہور تھا ریموول آف سٹونز فرام یورینری بلیڈر. جو ہمارے کڈنیز یا یورینری بلیڈر جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو پتھری بن جاتی ہے نا, تو اس کو آپریشن کے ذریعے وہ یا سرجری کے ذریعے وہ نکالتے تھے. یہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پیشنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کا جو ہے آپریشن پروسیس جو ہے وہ شروع ہے. ٹھیک ہے, اس سے وہ پتھری جو تھی یا ہم اس کو جو کڈنی سٹونز یا یورینری بلیڈر سٹونز وغیرہ جو ہم اس کو کہتے ہیں وہ اس سے نکالتے تھے. یہ اس میں بہت ماہر تھا. ٹھیک ہے, ابن الہیثم, یہ بھی ایک آؤٹسٹینڈنگ بایولوجسٹ اینڈ آفثلمولوجسٹ, بایولوجسٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آفثلمولوجسٹ, جو ہم جو ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو آئی اسپیشلسٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں, جو آئی کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا تھا اور یہ تھا کہ انہوں نے گریک کا کانسیپٹ جو تھا, جو ویژن کا کانسیپٹ تھا کہ ریٹنا جو ہے اس پر امیج جو ہے وہ بنتا ہے. یہ آئی کا ایک لیئر ہوتا ہے جس پر امیج بنتا ہے. تو گریک کا کانسیپٹ کوئی اور تھا, انہوں نے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کیا تھا کہ یہ امیج آئی کے ریٹنا پر جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا فیمس بکس جو ہے وہ لکھے تھے, اس میں کتاب المناظر اور میزان الحکمہ. یہ کتابیں جو تھیں وہ ٹرانسلیٹ ہوئے تھے مینی لیٹن, جو ہم روم کی جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں, ہیبرو اسرائیل کی جو زبان ہے, گریس جو ہم اس کو کہتے ہیں, اینڈ ادر ویسٹرن لینگویجز کو یہ کتابیں جو ہی تھی وہ ٹرانسلیٹڈ ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا, علی بن عیسیٰ, ہی واز اے ویل نون آئی اسپیشلسٹ, یہ بھی ایک بہت اعلیٰ آئی اسپیشلسٹ بھی تھا. انہوں نے اسٹرکچر, فنکشن اور ڈیزیز آف آئی کے بارے میں اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا. انہوں نے بھی تقریباً 130 ڈیزیز آف آئی جو تھی انہوں نے ڈسکرائب کی تھی. ٹھیک ہے, اس کا کتاب جو تھا وہ بھی یورپین لینگویج میں, جو یورپین لینگویجز ہے اس کو ٹرانسلیٹڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا, ابن النفیس, یہ بھی ایک مشہور بایولوجسٹ بھی تھا اور ساتھ ساتھ کارڈیالوجسٹ بھی تھا. کارڈیالوجسٹ جو کہ سرکولیشن آف بلڈ جو کرتا ہے ہمارے باڈی میں ایک امپورٹنٹ آرگن جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اسٹڈی کو جو ڈاکٹر اس کو اسٹڈی کرتا ہے یا اس کا کوئی علاج کرتا ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 13th سینچری میں یہ ایک کارڈیالوجسٹ بھی تھا. انہوں نے سرکولیشن آف بلڈ جو باڈی میں کس طرح ہوتا ہے وہ انہوں نے بھی ڈسکرائب کی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہاں تک ہم نے تو مسلم سائنٹسٹ اور اس کے ان کے کنٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکشن کی. تو ناؤ اٹس ٹائم ٹو چیک یور نالج. آئی ہیو پٹ اٹ سم کوسچنز ہیئر. ٹھیک ہے, آپ اس کوسچن کو غور سے پڑھیں
اور اس کا آنسر جو ہے وہ اپنے نوٹ بک یا کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ میں یا کوئی ورڈ فائل میں آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھیں تاکہ آپ کی رائٹنگ سکلز جو ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال میں کوئی آپ کو مشکل اگر نظر آتی ہے تو میرے جو لیکچر ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ غور سے سنیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.